ہم نے موت کا ذکر کیا کہ زندگی ہو یا موت آپ دونوں کے مالک ہیں، لیکن یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب تک دلیل نہ ہو دعویٰ کافی نہیں ہوا کرتا۔ کبھی بھی دعوے کی بنیاد پر کوئی عدالت فیصلہ نہیں دیتی، بلکہ وہ دلیل مانگتی ہے اور ثبوت مانگتی ہے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ زندگی اور موت کے مالک ہیں؟ ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ہم ان میں سے صرف 2 واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک گاؤں ہے جس کا نام نائن ہے۔ اس گاؤں میں ایک بیوہ رہتی ہے جس کا جوان بچہ فوت ہو گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ جنازہ اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں اور قبرستان کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ ادھر سے گزرتے ہیں۔ زندگی اور موت کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ آپ اس مردے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنازہ روکو، اور آپ اس مردے کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ شاید یہ پڑھتے ہوئے آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ عہد عتیق کے مطابق، کلام اللہ کے مطابق، مردے کو ہاتھ لگانے سے عام آدمی ناپاک ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جو ان کا امام اعظم ہوتا تھا، جس کو سردار کاہن کہا کرتے تھے، اس کے لیے بھی یہ تھا کہ وہ کسی مردے کو ہاتھ نہ لگائے۔ جو شخص مردوں کو نہلاتا تھا وہ جا کے اس کے بعد خود نہاتا تھا اور شام تک ناپاک رہتا تھا۔ یہاں تک اگر آپ قبرستان سے گزرتے تھے اور اگر آپ کے کہیں پر پیر ایسی جگہ پہ پڑ گیا جہاں پہ کسی مردے کی ہڈی پڑی ہوئی تھی تو آپ ناپاک ہو جاتے تھے۔ اس لیے آپ نے اس وقت کے علماء کرام کے بارے میں کہا کہ تم چونا گچ قبریں ہو، کہ باہر سے تو بڑی سفید ہیں لیکن اندر ان کی ہڈیاں بھری ہوئی ہیں، کہ جو ہاتھ لگائے ناپاک ہو کے رہ جائے۔ تو ان کے یہاں مردے کو ہاتھ لگانے سے آدمی ناپاک ہو جاتا تھا۔ آپ نے پاکی اور ناپاکی کا کوئی خیال نہیں کیا، اس مردے کو ہاتھ لگایا اور وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ جوان اکلوتا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ماں کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ وہ بیوہ ہے، اس کے سر پہ شوہر کا سایہ اٹھ گیا، ایک ہی اس کا سہارا تھا اور وہ بھی موت کی نظر ہو گیا تھا، اور آپ نے اس کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس معجزے کے بارے میں یا ایسے اور معجزات کے بارے میں کچھ اور عرض کریں، ایک بات کا تذکرہ کرتے چلے جائیں کہ دنیا کے مذاہب میں ہر جگہ آپ کو معجزات کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن کلام اللہ کے معجزات میں اور دوسروں معجزات میں ایک بہت بڑا نمایاں فرق دکھائی دیتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا اور اس شخص کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، جگہ کا نام نہیں بتایا جاتا کہ اس کا کون سا جگہ سے تعلق تھا۔ لیکن جب آپ کلام اللہ کو پڑھتے ہیں اور معجزات مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے نام ملتے ہیں، جگہ کے نام ملتے ہیں، تاکہ آپ تصدیق کر سکیں کہ کیا یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ گھڑا تو نہیں گیا، زیب داستاں کے لیے کسی نے تو نہیں بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ نائن ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں کی آبادی صرف 300 افراد پر مشتمل تھی۔ وہاں پہ ایک بیوہ جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو، اس کے بارے میں معلوم کرنا قطعاً مشکل نہیں تھا۔ آج بھی گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں، اس لیے لڑکے کا نام نہیں لیا گیا، لیکن بیوہ بتا کے اس کی کہہ دیا گیا کہ یہ کون سی جگہ پہ تھا، تاکہ لوگ اس کی تائید یا تردید کر سکتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ملتا ہے جس میں ایک جوان آدمی کی وفات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس پر یہ کہا جا سکتا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ کومے کے عالم میں ہو، یہ بے ہوشی کے عالم میں ہو۔ سائنس نے اس وقت اتنی ترقی کی نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ بے ہوش ہے یا کومے میں ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مر گیا ہے کیونکہ لفظیں اس کی کام نہیں کر رہی ہیں، اس کو دفن کرنے کے لیے لے کے گئے، مسیح نے اس کو ہلایا ملایا، وہ ہوش میں آ گیا۔ یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ چلیے صاحب، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ کوما ہوگا، لیکن اب ایک اور واقعہ دیکھیے جس میں اگر کوما اتنی دیر تک ہو اور آدمی ایسے حالات میں ہو تو اس کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں۔ لیکن پہلے تھوڑا سا یہودیوں کے طریقہ تدفین پہ توجہ کیجیے کہ وہ مردے کو دفن کیسے کیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ غار میں رکھا کرتے تھے، اس کے اوپر مسالے لگایا کرتے تھے اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی کو اس طرح سے اس کے ساتھ حشر کریں اور وہ گرمی ہو جو فلسطین کے علاقے میں پڑتی ہے، گرمی کا موسم ہو، اور آپ اس کو باہر سے بند کر دیں تو وہی دوائیں جو اس کو لگائی گئی تھیں ان کے اندر سے ایسی گیسز نکلتی ہیں جو اچھے خاصے آدمی کو بھی مار ڈالتی ہیں۔ اگر کومے میں تھا بھی پہلے تو اب تو پورا کا پورا انا للہ ہو ہی چکا ہوگا، کیونکہ اب اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ گرمی کا عالم ہے۔ اور یہودیوں کا ایک عقیدہ بھی تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو 3 دن تک ممکن ہے کہ اس کی روح واپس لوٹ آئے اور اس کے اندر آ جائے اور وہ زندہ ہو جائے،
لیکن 3 دن کے بعد روح واپس وہیں پہ چلی جاتی ہے جہاں سے آئی تھی، پھر اس کو واپس کوئی آنے نہیں دیتا۔ تو ایک جگہ تھی، گاؤں تھا جس کا نام بیت عنیہ تھا، وہ یروشلم کے بہت ہی قریب واقع تھا، کوہ زیتون کے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر۔ وہاں پہ ایک صاحب رہا کرتے تھے جن کا نام لازر تھا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام مرتا تھا اور ایک کا نام مریم تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹے سے گاؤں کے بارے میں اس کا نام بھی بتاتے ہیں کہ اس کا نام بیت عنیہ ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس آدمی کا نام کیا تھا، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی بہنوں کا نام کیا تھا، تو یہ تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک ایسا شخص ہو جس کا نام لازر ہو، ایک سے زیادہ ایسے اشخاص ہوں جن کے نام لازر ہوں، ان کی بہنوں کے نام مارتا اور مریم ہو۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اکلوتا ہی یہ آدمی تھا، اور اس کی پوری نشاندہی تھی کہ اگر اس کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہے تو کیجیے۔ جناب مسیح کے اس خاندان سے اچھے دوستانہ تعلقات تھے۔ راستے میں آپ کسی کام کے لیے رک گئے، اور جب آپ وہاں پہنچے تو بیچاری نے روتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے آنے میں بہت دیر لگا دی، میرا بھائی تو مر گیا، اگر آپ پہلے آتے اس پہ دست شفا رکھ دیتے تو شاید وہ صحت یاب ہو جاتا، اب تو کوئی امید نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے کے چلو۔ اب ظاہر ہے کہ لفظ قبر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ مرا ہوا ہے، کیونکہ قبر میں زندہ لوگ نہیں ہوا کرتے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں، آج تو 4تھا دن ہے، اور یہاں کی گرمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مردے میں سے تو بدبو آ رہی ہوگی، آپ کیوں اس بیچارے کی بے عزتی کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں چلو۔ چلے لوگوں نے کہا کہ اچھا شاید اس قبر پہ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہوں گے۔ وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے کہا کہ سامنے سے یہ پتھر ہٹا دو۔ لوگ ہکا بکا کہ بھائی فاتحہ تو باہر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اندر جا کے ضروری ہے پڑھنا ہے، بدبو میں گھسنا؟ تو آپ نے آواز دی کہ لازر باہر نکل آؤ۔ اب آپ کے سامنے 2 راستے کھلے ہیں کہ اگر کوئی شخص مردوں سے باتیں کرے اور یہ کہے کہ لازر باہر نکل آؤ، تو یا تو وہ دیوانہ ہے جو مردوں سے باتیں کرتا ہے، یا پھر وہ خالق ہے کہ جس کی آواز سن کے مردے اپنی قبروں سے باہر نکل آ جاتے ہیں۔ جس کی آواز ایسی ہو کہ جیسے سور پھونک دیا گیا ہو کہ مردے قبروں سے نکل آئیں، اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اسے صرف انسان کہیں گے؟ آپ نے پکارا اور لازر وہ کفن لپیٹے ہوئے باہر آ گیا۔ آپ نے کہا کہ اس کا کفن کھول دو۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو لازر قبر سے باہر آ سکتا ہے وہ اپنا کفن کھول نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے صرف اسے باہر آنے کو کہا تھا، کفن کھولنے کو نہیں کہا تھا۔ جتنا کہا تھا اس نے اتنا حکم مانا، اور لازر جب باہر آ گیا اس کا کفن کھول دیا گیا، وہ اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ رہتا رہا کافی عرصے تک۔ تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہ راستے کا پتھر ہے، جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک ہماری کوئی نہیں سنے گا، سب مسیح کی سنیں گے، اس لیے اس شخص کو مار ڈالو۔ یہ وہ دور وہی تھا، اور آج کا بھی دور وہی ہے کہ جب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اس سوال کا جواب نہیں رہا تو سوال کرنے والے کو راستے سے ہٹا دیا کرتے ہیں۔ تو زمانے میں بھی انہوں نے یہی کچھ سوچا کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی۔ یہ شخص 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہاں پہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مسیح نے اس شخص کو 4تھے دن زندہ کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی اور اسے زندہ کیا۔ اگر یہی واقعہ آپ کے ساتھ خود پیش آ جائے کہ آپ کی وفات ہو جائے اور آپ قبر میں 3 دن اور 3 رات رہ جائیں، تو کیا دوسروں کو زندہ کرنے والا خود بھی زندہ ہو کے باہر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیونکہ اور کوئی شخص اس دنیا میں نہیں جو باہر سے آ کے آواز دے کہ آپ قبر سے باہر تشریف لے آئیے۔ کیا یہ شخص اپنے آپ کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ اتنا بڑا کمال ہے جو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ایک بچے کے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ تقریباً کہانی ایسی ختم ہو گئی، لیکن وہ بھی تازہ مرا ہوا بچہ تھا۔ لیکن جہاں 3 دن گزر جائیں اور اس کے بعد لوگوں کا یہ خیال ہو کہ اب یہ زندہ نہیں ہو سکتا، اگر اسی شخص پہ یہ واقعہ پیش آ جائے تو کیا یہ خود زندہ ہو پائے گا یا زندہ نہیں ہو پائے گا؟ اگر یہ شخص 3 دن کے بعد خود زندہ نہیں ہوتا تو اس نے جو کچھ کیا یہ کسی اور کی دی ہوئی طاقت سے کیا تھا، اور اگر یہ 3 دن کے بعد خود زندہ ہو جاتا ہے تو پھر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ سب کچھ کرتا تھا۔ آپ یہ بتائیے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو اسے کیا کہتے؟